تو حضرت امام مسلم کی شہادت ہو گئی. امام مسلم کی شہادت کے بعد ان کے دونوں بچوں کی شہادت ہو گئی. ان کی شہادت کے بعد ادھر حال یہ ہوا کہ وہاں کی رپورٹ نہیں پہنچی، اور ادھر امام علی مقام کے پاس جس دن امام مسلم نے خط لکھا تھا، میرے آقا حسین یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلدی سے تشریف لے آئیں. ادھر انہوں نے خط لکھا، ادھر کوفہ والے باغی ہو گئے، کوفہ والوں نے بغاوت کر دی، کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا. اور پھر کیا ہوا، اللہ اکبر، کہ ادھر امام علی مقام امام مسلم کا خط دیکھ کر کے آپ مکہ المکرمہ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. حیرت ہے، جس حسین نے مدینہ شریف سے پیدل آ کر مکے میں پیدل آ کر 25 حج کیے تھے، وہ مکے کے اندر ہے حج کے ایام میں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے، لیکن امام علی مقام کہتے ہیں مجھے جانا ہے، میں نے حج نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ مکے والوں کے لیے حج ہے، حسین کے لیے آج حج اکبر ہے. مکے والوں نے صفا سے مروہ تک سعی کرنا ہے، حسین کا مسا مکے سے کربلا تک ہے. مکے کے حاجیوں نے دمبے ذبح کرنے، بکرے ذبح کرنے ہیں. یہ حج اکبر کرنے والا جو عشق کا حج کر رہا ہے، حج کی آبرو بچانے جا رہا ہے، اس نے دمبا نہیں ذبح کرنا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. مکے کے حاجی احرام باندھیں گے، حسین کے وجود پر شہادت کا احرام ہوگا. مکے والے لبیک پڑھیں گے. آج حسین اللہ اکبر لبیک کی آبرو بچانے کے لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ کا ترانہ سنیں گے. اللہ اکبر. حاجی حج کر لے اور وہ قبول ہو جائے تو وہ اپنے خاندان کی شفاعت کرے گا، لیکن حسین اس قربانی اور حج اکبر کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو قبول ہی ہونا ہے، اس کی وجہ سے ملت کا ایمان بچ جائے گا اور پوری ملت جنت کی راہ کی مسافر بن جائے گی، ملت کے اہل حق جنت کی راہ کے مسافر بن جائیں گے. ادھر امام علی مقام 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف چھوڑتے ہیں اور کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جس وقت یہ قافلہ آگے بڑھا، اب اس قافلے کی تعداد 82 ہو گئی تھی اور ایک روایت کے مطابق 145 ہو گئی تھی. یہ جو میں نے کہا نا تاریخ اختلافات ہے، کبھی کچھ لوگوں نے 82 لکھا، آگے ابھی اس کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. پھر کیا ہوا، امام جب نکلے، ابھی اس قافلے میں حضرت اون و محمد نہیں تھے، یہ دونوں اپنے ابا کے پاس حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس مدینہ منورہ میں تھے. جب یہ اطلاع ملی حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو، جو امام حسین کے حقیقی بہنوئی ہیں، حضرت سیدہ زینب کے شوہر ہیں، اور یہ حضرت امام حسین کے سگے چچا کے بیٹے، حضرت جعفر طیار امام حسین کے چچا ہیں اور عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، اس طرح سے بہنوئی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو خط لے کر کے بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور تمہارے ماموں سے کہنا کہ کوفہ نہیں جانا، مکے میں رہنا، کوفہ نہیں جانا. ادھر یہ لوگ نکل چکے تھے اور وہ خط جو ہے اون و محمد لے کر کے وہاں پہنچے مکہ مکرمہ کے مضافات میں. کہا کہ آپ جو ہیں یہیں انتظار کریں، ہمارے ابو پیچھے آتے ہیں. امام نے فرمایا انتظار کا وقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، حضور نے مجھے کوفہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور کچھ احکامات ہیں جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں، حضور کے حکم سے جا رہا ہوں، اس لیے مجھے سفر جاری رکھنا ہے. جب یہ خبر حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ تک پہنچی کہ امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، تو اس غم میں وہ اتنا روئے. علامہ ابن جریر تبری لکھتے ہیں اس کو کہ ابن حنفیہ اتنا روئے کہ جو تشت ان کے سامنے پڑا تھا، تشت وضو کرنے والا تشت، وہ آنسوؤں سے بھر گیا. کتنی محبت تھی ان لوگوں کو، وہ تشت آنسوؤں سے بھر گیا. المختصر پھر یہ ہوا کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام، ابھی کوفہ 2 منزل بچا ہوا تھا کہ حر آیا، حر ابن یزید، وہ آیا 1000 یا 1500 فوج کو لے کر، اور اس نے امام سے کہا کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں.
آپ سن چکے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ امام کے اخلاق تھے. آپ نے کہا تیرے گھوڑے اور تیری سپاہ کیوں جو ہے وہ کانپ رہی ہے، اس پہ ہانپنے کا اثر کیوں ہے؟ تو کہا کہ میں وہاں سے یہاں تک گھوڑے دوڑاتے آیا ہوں، اسے کہیں رکنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کھانا پانی نہیں لیا، تو یہ پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ ہانپ رہے ہیں. امام نے کہا ہمارے پاس پانی ہے، ان کو پانی پلا دیا گیا. اور اتنا متاثر ہوا کہ اس نے امام سے کہا امام میرے ساتھ جاسوس ہیں، میں سوچتا ہوں کہ آپ چلے جائیں، واپس چلے جائیں، اس لیے کہ ان بدبختوں کی نیت اچھی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ عورتوں کے بہانے دور قیام کریں اور پھر آپ نکل جائیں تو کہیں میں کہہ دوں گا کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے. تو وہ امام کو باتیں کرتے ہوئے چل رہا تھا اور چلتے چلتے امام سے کہتا تھا ہم جہاں بھی رکیں گے وہاں سے آپ کو نکل جانا ہے. ایسے وہ کوفہ کے رستے سے سائیڈ میں امام کو لے کر کے آ گیا تاکہ کوفی فوج ادھر آ کر کے امام کو گرفتار نہ کر لے. لیکن جب وہاں وادی میں رکے تو وادی میں رکنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہاں سے ایک عجیب بے چینی کی بو آ رہی ہے، عجیب بے چینی کی بو آتی ہے وہاں سے. تو امام پاک علی جدی علیہ السلام کو چونکہ وہاں بھی رکنا تو نہیں تھا، رات کو نکلنا تھا، تو امام جو ہے یہ کہہ کر کہ بھئی حر نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ ان کے ساتھ عورتیں ان کو دور روکو تاکہ عورتوں کا پردہ قائم رہے. بہرحال یہ ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں. وہاں سے جب رات ہوئی تو امام پاک نکلے اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ پوری رات سفر کرتے رہے. صبح فجر میں جب آئے تو دیکھا کہ جہاں سے نکلے تھے وہیں 3 راتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. بعض لوگوں نے کہا کہ 5 راتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب امام پاک جاتے صبح کو واپس آتے، جاتے صبح کو واپس آتے. آخری صبح یہ ہوا کہ امام وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اپنے گھوڑے کو چابک لگاتے تھے مگر گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا. امام پاک نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے اس کا نام کچھ اور بتایا کہ اس کا اور بھی کچھ نام ہے. تو لوگوں نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں. امام نے فرمایا کرب اور بلا، کرب اور بلا. فرمایا کربلا یہ وہی مقام ہے جو میری آخری منزل ہے. امام نے فرمایا اترو. امام نے فرمایا اترو. جیسی امام اترے ایک آندھی چلی. امام جیسی کربلا کی زمین پہ اترے ایک آندھی چلی. وہ آندھی سرخ تھی. امام پاک کی زلفوں میں وہ جو ریت کے ذرات تھے سرخ وہ اٹک گئے. تو ام کلثوم دیکھ کر رونے لگی، ہائے میرے بھیا یہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا صبر کرو، ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے ہیں. بیٹوں سے بھتیجوں سے کہا خیمے گاڑ دو. ایک اور روایت مجھے پتہ چلی ہے، بہت پیاری روایت ہے. امام نے فرمایا اس زمین کے مالک کا پتہ لگاؤ اور اس کو رقم ادا کر دو. اس زمین کے مالک کا پتہ لگاؤ اور اس کو رقم ادا کرو، اس زمین کی رقم ادا کرو. لوگوں نے کہا امام آپ نے کئی جگہ پڑاؤ کیا، تقریباً 8-9 مقامات پر آپ نے پڑاؤ کیا ہے مکے سے یہاں تک، آپ نے کسی کی رقم ادا نہیں کی اور اس کی رقم آپ ادا کرنے کی بات کرتے ہیں. امام نے فرمایا بیٹا جہاں قبریں بنتی ہے وہ زمین خریدی جاتی ہے، دوسروں کی زمینوں پہ قبریں نہیں بنائی جاتی، وہ خریدی جاتی. یہاں ہماری قبریں بننی ہیں. ایک روایت یہ بھی ہمیں پتہ چلی ہے. تو بہرحال اب وہاں پر خیمے گاڑنے کے لیے جیسے ہی میکیں ٹھوکی گئی تو تاریخ میں آتا ہے جیسے میک ٹھوکی گئی تو وہاں سے خون کا پھوارہ نکل آیا. زمین کھودی جاتی تو خون کا پھوارہ نکل آتا. کہانی قصہ نہیں ہے، تاریخ ہے کہ پھوارہ نکل آتا. بیویوں نے دیکھا دل چھلنی ہو گیا، بھیا یہ کیا ہے؟ یہاں ہم رکیں گے جہاں کی زمین میں خون ہے. فرمایا سیدہ سے کہ بہن یہی ہماری آخری منزل ہے. البتہ خیمے بن گئے. 2 محرم کو امام پاک علی جد علیہ السلام وہاں آ گئے. اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس کا تعارف میں پہلے کرا چکا ہوں. اس نے تقریباً کم و بیش 22,000 کا لشکر اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 30,000 کا لشکر جو ہے، 22 زیادہ مشہور ہے لیکن 30 بھی آیا ہے تاریخ میں، 22,000 یا 30,000 کا لشکر امام پاک سے لڑنے کے لیے بھیجا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو بھی کس قدر جو وہ خوف تھا. اور پھر ابن زیاد نے جو وہ عمر بن سعد سے کہا کہ ان سے ایسے نہیں لڑنا، ان پہ پانی بند کرنا.
اس لیے کہ اگر وہ کھاتے پیتے رہے تو تم ان سے جیت نہیں سکتے. فاتح خیبر کی اولاد کی بات ہے نا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ارے جہاں پیدا ہوا شیر خدا ہوتا ہے وہ تو پیدا ہی ہوئے تھے علی کے گھر میں. اولاد علی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور پرورش ہوئی تھی وہاں. حضرت امام علی مقام نے اور جنگیں اس سے پہلے نہروان وغیرہ کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں دشمنوں کے چھکے چھڑائے. امام حسین کی صرف یہی زندگی نہیں ہے, ان کی بہادری سے حیرت ہوتی ہے کہ جتنی جنگیں مولا علی کے دور میں لڑی گئی ہے دشمنوں کے چھکے چھڑائے ہیں امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے. یہ ایک الگ تفصیل ہے. حضرت عباس کی جنگ, عباس نے جو پہلی جنگ لڑی نا, پہلی جنگ جو لڑی ہے, حضرت عباس کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی. 12 سال کی غازی عباس کی عمر, پہلی جنگ 12 سال کی عمر میں لڑی ہے. تو اس وقت مولا علی نے کہا تھا بیٹا تو 12 سال کا لڑنے جا رہا ہے, تجھے تلوار چلانا آئے گی؟ کہا بابا خدا کی عزت کی قسم, جس نے حسین کے نانا کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے, تلوار دور کی بات ہے, دشمن لشکر کو دیکھ لوں تو بھی ان کو ہلاک کر سکتا ہوں. غازی عباس یہ 12 سال کی عمر میں فرمایا دشمن لشکر کو دیکھ لوں, صرف دیکھ لوں تو ہلاک کر سکتا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا کیا لشکر دیکھ کر بھی ہلاک ہوگا؟ میں نے کہا شاید تو نے بخاری نہیں پڑھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے, جس کو اپنا ولی بناتا ہوں اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یار جب ولی کے ہاتھ اور پیر میں اتنی طاقت ہے تو خاتم الولایت کا بیٹا غازی عباس کی نگاہ میں اگر یہ تاثیر پیدا ہو جائے تو پھر بات کیا ہے؟ غازی عباس تو 12 سال بہت بڑی قربان, یہ بہادر لوگ تھے. تو 22,000 کا لشکر اس نے بھیجا تھا عمر بن سعد کے ساتھ. یہ عمر بن سعد وہ پلید ہے, نیک باپ کا پلید بیٹا. یہ سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول, سعد ابن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے اس وقت جنگ بدر میں شرکت کی تھی جب ان کی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے. یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعد, لیکن بیٹا ایسا پلید نکلا. یہ بھی پہلے جب ابن زیاد نے کہا نا کہ جا کر حسین سے لڑو, اس نے کہا میں نہیں لڑ سکتا. تو کہا کہ رے کی حکومت نہیں ملے گی, پھر چھوڑ دے رے کی حکومت. وہ گھر گیا, گھر جانے کا اس کے چھوٹے بیٹے نے کہا ابا جان رے چھوڑ دو, دولت چھوڑ دو, گھر میں بیٹھ جاؤ, مت لڑو آل نبی سے. بڑے بیٹے نے کہا ابا رے کی حکومت کا کیا ہوگا؟ اس کے بھانجے نے بھی کہا مت لڑو آل نبی سے, انجام بھیانک ہوگا, کچھ نہیں ملے گا. لیکن بہرحال رے کی حکومت کی لالچ میں وہ آیا. آنے کے بعد اس نے یہ کوشش بھی کی, بہرحال لالچی تو تھا کہ جنگ بھی نہ ہو, رے کی حکومت بھی مل جائے. تو اس نے امام علی مقام سے کافی باتیں کی. وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا بدن جو تھا نا وہ 2 رنگی تھا. 2 رنگی کو کہتے ہیں اپنی زبان میں, اردو زبان میں, چت کبرا. 2 رنگی, وہ چت کبرا جو ہوتا ہے نا اس کو انسان بھی چت کبرا ہوتا ہے, یعنی جب اس کو سفید داغ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کو ہو, اللہ محفوظ رکھے ہر مومن کو, ہر مسلمان کو. برس کا مرض جو ہوتا ہے, کبھی اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے بیماری, ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے, لیکن اللہ محفوظ رکھے ہر مومن. سفید داغ, تو اس کے بدن پہ سفید داغ تھے, وہ چت کبرا تھا. وہ وہاں بیٹھ کر کے ابن زیاد کو کہتا کہ تجھے پتا ہے وہ بیٹھے بہت باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ لڑیں گے تھوڑی حسین سے. تو ابن زیاد نے کہا کہ کام کر, تو جا یہ خط لے کر کے جا, اگر وہ نہیں لڑتے نا تو تو ان کے ہاتھ سے سب کمانڈ لے لے اور تو نے لڑنا ہے. یہ آیا, آنے کے بعد جیسی امام حسین نے اس کو دیکھا, جب یہ آیا نا, یہ پہنچا ہے 9 تاریخ کی عصر میں. کب پہنچا یہ؟ 9 تاریخ کے 7 سے تو پانی بند ہو گیا تھا. 9 تاریخ کی یہ ٹال رہا تھا, ابن سعد ٹال رہا تھا کہ جنگ نہ ہو, کوئی راستہ نکل جائے. راستہ تو نکلنا بھی نہیں تھا, حضور نے جو کہہ دیا تھا. لیکن جب یہ پہنچا 9 کی عصر میں تو اس نے کہا بھئی تو لڑتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو رات بھر ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا ہے کہ جو ہے وہ
ساری کمانڈ لے لی, اگر وہ نہیں لڑنا چاہتا تو لڑے گا. اس نے کہا نہیں, میں رہ کی حکومت نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں لڑوں گا, تو میرا ساتھ دینا. امام نے اس کو دیکھا, شمر کو, شمر ذل جوشن کو, جیسی دیکھا نا حضرت عباس سے کہتے عباس صدق اللہ و صدق رسول اللہ. شمر کو جب دیکھا تو حضرت امام حسین نے کہا صدق اللہ و صدق رسول. حضرت عباس نے کہا آقا یہ فرماتے ہیں نانا جان نے کہا تھا کہ میں ایک چتکبرے کتے کو اپنے خون میں منہ ڈباتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو یہی ہے حضور نانا جان نے جس کی خبر دی تھی ہمارے بچپن میں, دیکھو وہ نانا جان کی کہ فرمان کو دیکھو, اس کی تصدیق دیکھو, اس کی تفسیر دیکھو کہ وہ چتکبرا کتا آ گیا میدان میں. مطلب کیا, اللہ نے اپنے حبیب کو غیب داں بنایا تھا, غیب کی خبریں عطا کی تھی, اور حضور نے غیب کی خبریں دی, اور جو دی وہ ہو بہو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو وہ چتکبرا کتا آ گیا. پتا چلا کہ اہل بیت سے بے وفائی کرنے والوں کو جس رسول نے کتا کہا, حضور نے کہا چتکبرا کتا, یہ نہیں کہا چتکبرا انسان. اگر کبھی ہم لوگوں کی زبان سے سن لیا کرو تو برا مت منایا کرو, اس لیے کہ اہل بیت کے دشمن ہے ہی اس طرح کے القابات کے لائق کہ ان کو ایسے لقب حضور نے دیے ہیں. جس رسول نے کہا کہ کسی کا نام مت بگاڑو, اس رسول نے دشمنان اہل بیت کو چتکبرا کتا کہہ کر کے پکارا. فرمایا کہ وہ چتکبرا کتا آ گیا. وہ جیسے ہی آیا اس نے ہنگامہ کر دیا, چلو جنگ کرو. جیسے ہی آیا اس نے کہا چلو جنگ کرو. ادھر جو ہے وہ فوج ترتیب دی گئی, ادھر کی فوج تو ابھی خیمے ہی میں تھے, سب اپنے اپنے میں تھے. امام علی مقام خیمے میں چلے گئے, ادھر فوج ترتیب دینے میں کچھ وقت لگا. عصر کی نماز ہو چکی تھی, مغرب کا وقت تھوڑا سا قریب آ گیا تھا, سورج غروب ہونے کے قریب تھا. امام علی مقام اس وقت میں جب وہ چتکبرا کتا آ گیا, ادھر فوجیں درست ہونے لگی, تو یہ اپنی تلوار کو ایسے ٹیک کر اس پر یوں جو ہے ایسے ہوتا ہے نا, تلوار کو یوں ٹیک کر کے ایسے آپ نے چہرہ رکھ دیا. جب چہرہ رکھا آپ کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو ادھر سے پھر ہنگامے کی آواز آئی. سیدہ زینب نے امام کو جگایا, آنکھ کھلی, کہا کہ کیا ہوا؟ ادھر سے فوج آ رہی ہے. فرمایا کہ نانا کو خواب میں دیکھ رہا تھا, تم نے جگا دیا. نانا کو خواب میں میں نے نانا کو دیکھا کہ اونچائی پر ہے اور کہتے ہیں حسین میں انتظار میں ہوں, تمہاری امی تمہارے ابا انتظار کر رہے ہیں, جلدی سے آ جاؤ ہمارے پاس. بس اتنا سننا تھا. بہن رونے کا, بہن صبر کرو, تمہیں بہت صبر کرنا ہے, صبر کرو. پھر اس کے بعد امام نے حضرت عباس سے کہا عباس جاؤ ان سے کہو کہ دیکھو اب شام ہو گئی ہے, جنگ نہیں کرنا, صبح عاشورہ ہے, رات بھر ہمیں مہلت دو. عاشورہ کی شب ہے, شب جمعہ بہت مبارک شب ہے, ہم عبادت کریں گے. ہمیں پتہ ہی ہماری زندگی کی آخری رات ہے, اس کے بعد پھر کوئی رات ہم نہیں دیکھیں گے, ہمیں عبادت کرنے دو, مہلت دو. عباس گئے. شمر نے کہا نہیں, کوئی مہلت نہیں دی جائے گی, جنگ تو ابھی ہوگی. تو انہی کے لشکر میں کچھ لوگ تھے, کہا اگر دیلم کے کافر بھی تم سے شام کے وقت تو مہلت مانگتے تو تم ان کو بھی جو ہے وہ موقع دیتے, اور شام کے وقت تو کون سی جنگیں ہوتی ہے, رات بھر کی بات ہو رہی ہے, دے دو مہلت. بس پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, رات کی مہلت دیتے ہیں. امام نے مغرب کی نماز پڑھائی. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد سب کو لے کر امام بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد امام نے کہا کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں, شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی آل میں پیدا کیا. بے شمار درود ہو ہمارے نانا جو آخری نبی ہیں, اور ہماری امی نبی کی بیٹی, ہمارے ابا نبی کے داماد, نبی کے چچا زاد. ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل فرمائی. یہ سب کہنے کے بعد امام کہتے مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہ وفادار دیے ہیں جو وفادار انسان کو جلدی سے نہیں ملتے. لیکن سنو, کل صبح جنگ ہوگی اور وہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے. جس کی خبر اللہ کے رسول نے میرے نانا نے دی تھی وہ خبر پوری ہو کر کے رہے گی. لیکن مجھے پتہ ہے وہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. تم لوگ ایک ایک کر کے چلے جاؤ. تم چلے جاؤ گے, تم سے کوئی نہیں پوچھے گا. دیکھو تمہارے جانور کھڑے ہیں, تمہاری سواریاں کھڑی ہے, چپکے سے تم نکل جاؤ کہ میں
تمہاری کوئی شکایت اللہ رسول کی بارگاہ میں نہیں کروں گا. تم نے مجھے بہت پیار دیا, بڑی وفا کی, تم نے بڑی محبت دی, اور یہ بھی مت سوچنا کہ تمہیں مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو جنت نہیں ملے گی. مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, میں وعدہ کرتا ہوں, میں خود بھیج رہا ہوں, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, جنت میں لے جاؤں گا, لیکن تم چلے جاؤ. ہائے ہائے, ہر انسان نے کہا تھا میرے پاس آ کے میری مدد کرو تو جنت ملے گی. حسین کہتے ہیں میرے پاس سے چلے جاؤ تو جنت دلا دوں گا. کیسا سخی حسین ہے, کیسا سخی حسین ہے. کہتا ہے چلے جاؤ تو بھی جنت دلا دوں گا. میں تمہاری وفا پر گواہ ہوں, میں تمہاری وفا پہ گواہ ہوں. چلے جاؤ, تم نے میرے ساتھ بڑی وفا کی, بڑی جفائیں سہی, تم نے بڑی مصیبتیں اٹھائی, چلے جاؤ. اور یہ کہہ کر امام نے کہا دیکھو اگر میرے سامنے اٹھ کر جانے میں تمہیں شرم آتی ہے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں, تم چلے جاؤ گے, مجھے گویا کہ پتہ نہیں چلے گا. امام نے یہ کہہ کے چراغ خیمے کا بجھا دیا اور کہا ایک ایک آدمی میرے ایک ایک اہل بیت کا ہاتھ پکڑ لے اور میرے خاندان کے لوگوں کو بھی لے جاؤ. انہیں تم سے کوئی تکلیف نہیں, تکلیف ہے تو حسین سے, وہ تم میرے بعد تمہارا وہ کچھ نہیں کریں گے. یہاں کے قریب کے دیہاتوں میں چلے جاؤ. جیسے چراغ بجھا امام بیٹھ گئے. کسی کے جانے کی قدم کی آہٹ تو سنائی نہیں دی, البتہ پورا خیمہ سسکیاں لے لے کر کے رو رہا تھا. سب رو رہے تھے. بہت دیر کے بعد جب سسکیوں کی آواز بلند ہو گئی خیمے کے اندر, امام جان رہے تھے. امام نے چراغ جلایا. جب چراغ جلایا تو پھر کسی کہنے والے نے کہا حسین ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں, چھوڑ کر چلے جائیں. بی بی زہرا کو منہ کیا دکھائیں, زہرا کو منہ کیا دکھائیں, اور پھر آپ کے ساتھ مر جانا آپ کے بعد زندہ رہنے سے بہتر ہے. ہم اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں جو آپ کو چھوڑ کر ہو, ہم نہیں جائیں گے. اور یاد رکھنا حسین تم جانے کی بات کرتے ہو, جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم آپ پر غبارے کربلا بھی نہیں آنے دیں گے, آپ کی اولاد پر غبارے کربلا بھی نہیں آنے دیں گے. آپ بھوکے ہم بھوکے رہیں گے, آپ پیاسے پیاسے رہیں گے, آپ شہید ہوں گے ہم آپ سے پہلے شہید ہوں گے, کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہمیں پہنچا ہے کہ کربلا میں میرا حسین اکیلا ہوگا, جو اس کا ساتھ دے گا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا. حضور نے ساتھ دینے کا حکم دیا, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. قربان اس وقت تک سوتیلے بھائی کا تصور یہ تھا کہ سوتیلا بھائی اس کو کہتے ہیں جو سگے بھائی کے ہاتھ سے پانی چھینتا ہے, زمین پہ ڈالتا ہے, روٹی چھینتا ہے, کتے کے آگے ڈالتا ہے, اور سوتیلے بھائی کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیتا ہے. لیکن کربلا میں حسین کا سوتیلا بھائی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے, جس کو دنیا غازی عباس کہتی ہے, جسے دنیا قمر بنی ہاشم کہتی ہے, عباس کہتے آقا حسین, آپ کہتے چھوڑ کے چلے جائے, واللہ تاللہ باللہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ صرف اسی لیے پلایا تھا کہ فاطمہ کا بیٹا کربلا میں آئے گا تو اس سے پہلے ہم اپنی جان آفری کے حوالے کر دیں گے. میری ماں ام بنین نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا عباس دنیا میں مائیں بیٹوں کو دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ وہ ماں کو کام آئے, لیکن تیری ماں ام بنین جو فاطمہ کی کنیز ہے اس نے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو دودھ اس لیے پلایا ہے تاکہ تم کربلا میں حسین کے کام آؤ. فاطمہ کے یہاں مجھے ذلیل مت کرنا, کام آ کر کے مجھے سرخرو کر دینا. حضرت عباس غازی عباس علمدار نے یہ کہا تھا. امام نے پھر بہت سی دعائیں دیا, کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو, جاؤ سب لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہو جاؤ, رو گڑ گڑاؤ, اللہ کو راضی کرو, تلاوت کرو. آج ہی کی شب تھی, یہی شب عاشور. امام نے مہلت مانگی تھی عبادت کے لیے. میرے عزیز, میرے بھائی, تو میلے میں مت جانا, لڑکیوں کو دھکا مت دینا. میری بہنوں, امام نے مہلت مانگی تھی بات, آج کی رات عبادت میں گزارنا. میں نے ساتھیوں سے کہا تھا یہ بات کہ ہماری قوم کو اسی بہانے ہم مسجد میں لے آئیں, منقبتی محفل کے بہانے, تاکہ وہ کچھ دیر عبادت کر لیں. ہو سکے تو کچھ رکعت پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا. کل کا روزہ ضرور رکھنا. اب اپنی بات کو اینڈ پہ پہنچاتے ہوئے کر دوں, یہی رات تھی, یہی رات تھی. یہ روایت میں اپنے مرشد, اپنے آقا, اپنے مولا آبرو سلسلہ چشتیہ حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. بابا فرید سلسلہ چشتیہ کا وہ شہباز ہے
جس کو شہباز اولیاء غریب نواز نے کہا تھا. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں شب میں، شب عاشور میں، ایک نیک عورت نے خواب میں دیکھا انہی دنوں میں کہ ایک میدان ہے اور اس میدان میں ایک خاتون ہے، سر سے لے کر پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی ہے، کنکر اٹھاتی ہے اور اپنے دامن میں ڈالتی ہے اور روتی جاتی ہے اور آنسو پوچھتی جاتی ہے. کنکر اٹھاتی ہے، دامن میں ڈالتی، روتی جاتی ہے، آنسو پوچھتی جاتی ہے اور اپنی آستین سے اس میدان کو وہ صاف کرتی جاتی ہے. اپنی آستین سے اس میدان کو صاف اور کنکر اٹھاتی جاتی ہے. اس نے ایک بی بی نے کہا، بی بی آپ کون ہو؟ میدان سے کنکری کیوں اٹھا رہی ہو اور اپنی آستین سے یہ جگہ کیوں صاف کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور یہ کربلا کی زمین ہے. صبح میرا بیٹا حسین جب اپنی سواری سے گرے گا تو یہیں پہ گرے گا، تو میرا لاڈلا زمین پہ آئے گا، تو میں سوچتی ہوں کہ کہیں اس کو کنکر نہ چپ، میرے حسین کو کنکر یہ نہ چپ جائے، یہ ریت کے ذرے میرے بیٹے کے بدن میں پیوست نہ ہو جائے، تو وہ کل گرے گا. میں آج ہی یہاں سے کنکر ہٹانے کے لیے آ گئی ہوں. یہ بابا فرید الدین گنج شکر کا فرمان ہے. یہ ہوا ہے کربلا میں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی